والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہم لوگ صحیح کی تعریف کل دیکھے تھے. بیمار کے ضد کو صحیح کہتے ہیں، اور جو صحیح کا اپوزٹ ہو اسے مریض کہتے ہیں، سقیم کہتے ہیں. لیکن یہاں اصطلاحی تعریف صحیح کی وہ ہے جس کی سند متصل ہو، جڑی ہو، کٹی ہوئی نہ ہو، اور عادل راوی روایت کرنے والا ہو، یعنی راوی عادل ہو، ثابت ہو، اور یہ آخر تک صحابی تک اپنے ہی جیسے لوگوں سے روایت کر رہے ہوں، سب عادل ہوں، ثابت ہوں، اور روایت میں شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، کوئی خامی اور کوئی بیماری نہ ہو. اچھا، اب اس کے بعد شروط، صحیح کے شروط. تو 4 شرطیں اس میں پایا جانا ضروری ہے. سند متصل ہو، 5 شرطیں. سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو. عادل اور ضابط ہم جانتے ہیں کیا ہے. اور روایت میں کوئی علت نہ ہو اور کوئی شذوذ نہ ہو. علت یعنی کوئی مخفی خامی اور عیب، اور شذوذ یعنی اپنے سے بڑے یا اپنے سے زیادہ سطح کی مخالفت نہ ہو. ایک مثال بھی ہم لوگ دیکھے تھے، اور مثال کے بعد حکم پڑھا تھا کہ صحیح حدیث یا صحیح روایت کا حکم کیا ہے. تو حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ کریں گے تو ٹھیک ہے چلے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں. صحیح حدیث آ گئی ہے، اب سر تسلیم کم ہونا چاہیے، جھک جانا چاہیے، اور اس کی فرما برداری ہونی چاہیے. پھر ادھر آنا کانی نہیں چلے گی، پھر ان کا فلسفہ نہیں چلے گا، ادھر ادھر کی فکر نہیں چلے گی. وجوب العمل به، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس پر اہل حدیثوں کا اجماع ہے، اور جو معتبر اصولی اور فقہا ہے ان کا اجماع ہے. یہ حدیث شریعت کی حجتوں میں سے ایک بڑی حجت، اور اس پر عمل ترک کرنے کی کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لا یسع المسلم ترک العمل به، کوئی گنجائش نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے اس پر عمل چھوڑنے کی، ترک عمل کی. اچھا، اب اتنی بات ہو گئی. اس کے بعد آج کا جو ہمارا نمبر 6 چھٹا نقطہ ہے، المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح. محدثین کے اس قول ھذا حدیث صحیح سے مراد کیا ہے؟ جب حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی عبارت ہم دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں، اس سے کیا مراد لیتے ہیں لوگ؟ کسی حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا کسی کو کہتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں، غیر صحیح ہے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر غیر صحیح کسی نے کہہ دیا تو اسے پھینک دیں گے، اب اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، توجہ نہیں کریں گے؟ یا اگر کوئی صحیح حدیث ہے تو پھر اب اس پر عمل، یا اسے عمل تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کو کیا سمجھیں گے کہ کیا مراد لیا گیا ہے
یہ کیا جانیں گے اس سے؟ تو المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح، محدثین کے اس قول سے مراد ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث غیر صحیح سے مراد کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح، جب محدثین کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان الشروط الخمسۃ السابقۃ قد تحققت تھی، کہ اس حدیث میں جو پانچوں شرطیں ہیں، جو بھی پانچوں شرطیں گزری ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، تحققت تھی، اس میں متحقق ہیں، یعنی اس میں موجود ہیں، اس میں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ لا انہ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یقینی اور قطعی طور پر بذات خود صحیح ہی ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ھذا حدیث صحیح، تو اس کا یہ یقینی مطلب نہیں ہے کہ یہ بذات خود جو ہے صحیح ہی ہے، یا یہ فیصلہ مراد نہیں ہے کہ یہ بذات خود فی نفس ہی یہ صحیح ہے۔ کیوں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا مراد نہیں لے سکتے؟ یہ جواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کہ ثقہ آدمی، بھروسے مند آدمی سے بھی غلطی اور بھول چوک ہو سکتی ہے۔ جواز الخطا یعنی خطا ہو سکتی ہے، جواز النسیان بھول ہو سکتی ہے، علی الثقہ بھروسے مند آدمی سے بھی۔ تو کبھی کبھی بہت بھروسے مند آدمی ہوتا ہے لیکن انسان ہی ہے، تو بھول چوک تو ہو سکتی ہے، ہر آدمی سے بھول ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ مطلب بتانا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے خطا اور نسیان کا، بس جسے ہم نے صحیح کہہ دیا اب وہ ایک دم صحیح ہے، اب اس میں کوئی جو ہے کسی تحقیق یا کسی تجسس کی حاجت ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ ہاں یہ مطلب ہے کہ جو محدثین نے صحیح کی جو پانچوں شرطیں رکھی ہیں وہ شرطیں اس میں موجود ہیں، کہ اس کا ہر راوی عادل ہے، ضابط ہے، سند متصل ہے، اور یہ شاذ نہیں ہے، اس میں کوئی علت اور بیماری نہیں ہے، یہ مطلب تو ہے۔ لیکن بذات خود وہ 100% صحیح ہو، یہ مطلب نہیں، یہ مراد نہیں۔ اور اسی طریقے سے جس کو محدثین کہہ دیں کہ ھذا حدیث غیر صحیح، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب یقینی طور پر وہ صحیح غیر صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ کبھی کبھی خراب آدمی سے بھی صحیح باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی کبھی جو آدمی بھول جو ہے حافظے کا بہت کمزور ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی کوئی بات چپک جاتی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں با میں والمراد بقولہم ھذا حدیث غیر صحیح، اور جب محدثین کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غیر صحیح، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہ لم تتحقق فی شروط الصحہ الخمسہ السابقہ کلها او بعضها، مراد یہ ہے کہ اس میں وہ پانچوں شرطیں صحت کی جو ابھی گزری ہیں وہ موجود نہیں ہیں، او بعضها یا ان میں سے بعض موجود نہیں ہے، یا تو ساری شرطیں موجود نہیں ہیں، یا تو ان میں سے بعض شرطیں موجود نہیں ہیں، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے لا انہ کذب فی نفس الامر، یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں نفس امر میں فی ذاتی ہی وہ جھوٹی ہے، ایسا نہیں بتانا مقصود ہوتا ہے۔ کیوں؟ لجواز اصابت من ہوا کثیر الخط،
اس لیے کہ جو بہت غلطی کرنے والا ہے، بھول چوک کرنے والا ہے، اس سے بھی درستی کی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ اگر صحیح کہہ دیا تو اب وہ بذات خود 100% صحیح ہے، یہ نہیں بتانا مقصود ہوتا ہے۔ صحیح کہہ دیتے ہیں مطلب یہ بتانا مراد ہے کہ اس میں پانچوں جو صحیح کی شرطیں ہیں وہ موجود ہیں بس۔ اور اگر کسی کو غیر صحیح کہتے ہیں تو صرف اتنا بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس میں پانچوں شرطیں موجود نہیں ہیں، یا ان میں سے کچھ شرطیں موجود نہیں۔ تو بس اتنی سی بات اس میں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صحیح سے جب کہتے ہیں صحیح ہے تو کیا مراد لیتے ہیں، اور جب غیر صحیح کہتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں۔ صحیح جب کہتے ہیں تو بس اتنا بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس میں پانچوں شرطیں موجود ہیں، اور جب غیر صحیح کہتے ہیں تو اتنا مقصود ہوتا ہے کہ اس میں پانچوں شرطوں میں سے کچھ شرطیں نہیں ہیں یا پوری شرطیں نہیں، بس اتنا بتانا مقصود ہے۔ ساتویں نمبر پر کیا ہے؟ هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقہ۔ یجزم یعنی کیا جزم کہتے ہیں یقین کو، میں نے بالجزم یہ بات کہی ہے، یعنی بالیقین یہ بات کہی ہے، تو کیا بالجزم یقینی طور پر کسی سند کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اصح الاسانید ہے؟ مطلق طور پر سندیں بہت ساری ہیں، روایت کی کڑیاں اور سلسلے بہت سے ہیں، تو کیا ان سندوں کے بارے میں کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق طور پر یہ سب سے صحیح سند ہے یا سب سے سنہری کڑی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ المختار انہ لا یجزم، پسندیدہ بات، چنندہ بات، راجح بات یہ ہے کہ لا یجزم، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، فی اسناد کسی سند کے بارے میں کہ انہ اصح الاسانید مطلق، کہ وہ مطلق طور پر سب سے صحیح سند ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الاسناد من شروط الصحة، اس لیے کہ صحت کے مراتب بدلتے رہتے ہیں، یا صحت کے مراتب کا فرق مبنی ہے على تمكن الاسناد من شروط الصحة، صحت کی شرطوں میں سے اسناد کی پختگی پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت کے جو رتبے اور مراتب ہیں ان میں فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد کیا ہے؟ وہی شروط صحت، سند میں شروط صحت کی موجودگی، شروط صحت کس درجے کی ہے اسی اعتبار سے صحت کا درجہ طے ہوتا ہے۔ شروط صحت وہی جو پانچوں بھی ہم نے دیکھی ہیں، تو وہ کس درجے کی ہیں، اسی بنیاد پر صحت کا مرتبہ اور اس کا مقام طے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں صحت کا مرتبہ یا اس کا رتبہ یا اس کے صحت کے رتبے میں فرق آتا ہے، یا صحت کے رتبے میں فرق کی بنیاد شروط سند میں شروط صحت کی موجودگی پر ہے۔ سند میں شروط صحت کیسی ہے، اسی بنیاد پر صحت کا مقام اور مرتبہ طے ہوتا ہے۔ وَيَنْدُرُ تحقق اعلی الدرجات فی جمیع شروط الصحہ، اور کہتے ہیں تمام شرطوں، صحت کی تمام شرطوں میں
आला दर्जे का पाया जाना ये नादिर है। यानी बहुत कम ही ऐसा होता है कि सेहत की तमाम शर्तें आला दर्जे में पाई जाएं किसी सनद में। ऐसा बहुत कम होता है। यंदुर यानी नादिर है, बहुत कम है ऐसा। फल औला अल इमसाक अनिल हुक्म लिइस्नादिन बिअन्नहु असहुल असानीद मुतलका। लिहाजा मुनासिब यह है, औला यह है कि हुक्म ना लगाया जाए किसी सनद पर कि यही असहुल असानीद है। मुनासिब यही है, औला और बेहतर यही है, इमसाक यानी हुक्म लगाने से रुके रहना। इमसाक कहते हैं रुकना, ठहर जाना। अल इमसाक अनिल मुफ्तरात सौम, यानी मुफ्तरात सौम से रोकने का नाम रोजा है। तो अल इमसाक औला, रुके रहना ये बेहतर है, ज्यादा अच्छा है किसी सनद पर हुक्म लगाने से कि यही सबसे बेहतर सनद है मुतलक तौर पर। वमअ ज़ालिक फ़क़द नुक़िल अन बअज़ अल-अइम्मति अल-क़ौल फ़ी असह्हिल असानीद। इसके बावजूद भी बाज़ अइम्मे किराम से मनक़ूल है ये कौल कि ये असहुल असानीद है। मुनासिब तो यही है कि ना हुक्म लगाएं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ अइम्मे किराम ने हुक्म लगाया है। कुछ सनदों को ये कहा है कि ये असहुल असानीद है। वज़ाहिर अन्न कुल्ल इमामिन रज्जहा मा क़वी इंदहु। और जाहिर बात है कि हर इमाम ने राजे उसी को करार दिया है जो उनके नजदीक कवी है। जो उन्हें ज्यादा मुनासिब लगा उसी हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। फमिन तिलकल अक़वाल, तो उन्हीं अक़वाल में से ये अक़वाल हैं कि अन्न असहहा, कि असहुल असानीद, जो सबसे सही सनदें हैं वो ये हैं। अब असहुल असानीद क्या है? कुछ सनदों की कड़ियां हैं, सिलसिले हैं, वो हम देख रहे हैं। इसको कहते हैं, कुछ उलमा ने ये कहा है, कुछ अइम्मा ने, कि ये असहुल असानीद हैं। ये 5 सनदें जो अभी नीचे आएंगी वो सनद हैं। यानी अगर जोहरी सालिम से रिवायत करें और वो अपने बाप से रिवायत करें, हाँ, जोहरी अन सालिम अन अबी, तो ये जो है रिवायत कहते हैं कि ये सबसे अच्छी सही सनद। इमाम जोहरी ये भी बड़े आलिम है। सालिम, ये अनाबी, सालिम यानी ये ताबई हैं, और उनके वालिद सालिम बिन अब्दुल्ला, और फिर उनके वालिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। तो रूवी अज़ालिका अन इसहाक़ इब्न राहवई व अहमद। तो ये मरवी है किससे ये कौल? इसहाक़ इब्न राहवई और अहमद से। वो लोग कहते हैं कि असहुल असानीद यही है, जोहरी सालिम अन नबी। और दूसरा या दूसरी सनद इब्न सीरीन अन उबैदा अन अली। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। ऐसे वहाँ अब्दुल्ला इब्न उमर वो सहाबी हैं। तो इसमें 3 सिलसिले हैं, जोहरी सालिम और अब्दुल्ला और इब्न सीरीन उबैदा अन अली। ये मरवी है इब्न मदीनी और फल्लास से। ये अइम्मा का नाम है। तीसरा क्या है? जिम अमश अन इब्राहिम अन अलकमा अन अब्दुल्ला। ये मरवी है इब्न माइन से, यहिया इब्न माइन, तो बड़े इमाम हैं। चौथा जोहरी अन अली इब्न अल हुसैन अन अबीह अन अली। इमाम जोहरी, और ये रिवायत कर रहे हैं किससे? अली बिन हुसैन से, और अली बिन हुसैन अपने वालिद से, और वो अली रजी अल्लाह अन्हु से। ये मरवी है अबू बकर इब्ने अबी शैबा से। पांचवी सनद क्या है? मालिक अन नाफे अन इब्ने उमर।
یہ مروی ہے بخاری رحمہ اللہ۔ یہ بھی اصح الاسانید جس کو بھی کہتے ہیں، کہ جسے مالک روایت کریں نافع سے، اور نافع ڈائریکٹ عبداللہ ابن عمر سے، صحابی سے۔ تو یہ کڑیاں جو ہیں رجال کی، انہیں کچھ ائمہ اور محدثین نے اصح الاسانید کہا ہے، باوجود اس کے کہ نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ صحت جو شروط صحت، سند میں شروط صحت کی بنیاد پر ہی اس کی صحت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تفاوت ہے، اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کہ ایک راوی ایسا ہو کہ جو ہے اس کے اندر جو صحت کے شروط ہیں وہ بھرپور مقدار میں ہو، ایک بیچ میں کوئی ایسا ہے جس میں تھوڑی کمی آ جائے، لہذا خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا نقطہ دیکھتے ہیں۔ دو نقطے ہو گئے کہ ھذا حدیث صحیح سے کیا مراد ہے، اور غیر صحیح سے کیا مراد ہے۔ صحیح حدیث سے مراد کیا ہے، غیر صحیح سے کیا مراد ہے۔ سندوں کے بارے میں ایک نقطہ پڑھے ہیں کہ کیا کسی سند کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصح الاسانید ہے؟ کہتے ہیں نہیں، خاموش رہنا بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ائمہ نے بتایا ہے کہ یہ اصح الاسانید ہیں۔ انہی میں سے ایک سلسلہ یہ ہے زہری عن سالم عن ابیہ کا، اسے کہتے ہیں اصح الاسانید۔ دوسرا ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، اور تیسرا اعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ۔ چوتھا زہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی، اور پانچواں مالک عن نافع عن ابن عمر۔ آٹھواں نقطہ کیا ہے، ما ہوا اول مصنف فی الصحیح المجرد۔ اول مصنف یعنی پہلی تصنیف کون سی ہے صحیح، مجرد صحیح کے بارے میں، یعنی ایسی کتاب جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ صحیح مجرد کا یہی معنی ہے، جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، ایسی پہلی کون سی کتاب ہے؟ تو اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری۔ صحیح مجرد، خالص صحیح روایتوں پر مشتمل کتاب، پہلی کتاب صحیح البخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں۔ اصح الکتب بعد القرآن، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی ہے۔ قرآن تو مطلب 100% سچ ہے، لا ریب فیہ۔ اب قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ کیسے طے ہوا ہے؟ اجمعت الامت علی تلقی کتابیہما بالقبول۔ امت نے ان کی کتابوں کو تلقی بالقبول پر اجماع کر لیا ہے، یعنی ان کے قبول کرنے پر سب کا اجماع ہو گیا کہ انہیں قبول کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں کو رد نہیں کر سکتے ہیں، اس میں صرف صحیح حدیث ہیں، اور امت نے اس پر اجماع کر لیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو دونوں کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اولین صحیح ترین کتابوں میں سے ہیں، بلکہ قرآن کے بعد سب سے صحیح یہی دونوں ہیں۔ لیکن ان دونوں میں کون سب سے زیادہ صحیح ہے، صحیح بخاری کی صحیح مسلم؟ اگر ان کا درجہ بتانا ہو، ان میں رتبہ طے کرنا ہو، تو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں والبخاری اصحہما واکثرہما فوائد، کہ دونوں میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، اصحہما دونوں میں سب سے زیادہ صحیح صحیح بخاری ہے،
اور ان دونوں میں سب سے زیادہ فائدہ بھی اس میں ہے، صحیح بخاری میں۔ مطلب یہ ہوا کہ صحیح مسلم سے زیادہ رتبہ صحیح بخاری کا ہے، فائدے کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی۔ وذلك لأن أحاديث البخاری اشد اتصالا واوثق رجالا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ صحیح بخاری کی حدیثیں زیادہ متصل ہیں اور اس کے رجال زیادہ معتبر، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنقط الحكمية ما ليس في صحیح مسلم، اور اس لیے بھی کہ اس میں کچھ فقہی استنباطات ہیں، فقہی فوائد ہیں بخاری میں، اور کچھ نقطے ہیں، حکمی نقطے، ما لیس فی صحیح مسلم، جو کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، اس لیے ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ فقہی استنباطات، فقہی فوائد اور کچھ نقطے ایسے ہیں جو صحیح مسلم میں نہیں، لہذا اس کا رتبہ صحیح مسلم سے زیادہ ہو گیا۔ هذا وكون صحیح البخاری اصح من صحیح مسلم انما ہوا باعتبار المجموع، کہتے ہیں یہ جو ہے، یہ رتبہ صحیح بخاری کا زیادہ ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہے، تو یہ مجموعی اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں کہ ایک حدیث صحیح بخاری کی لیں گے اور اس کے بعد ایک صحیح مسلم کی لیں گے اور کہیں گے کہ چونکہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اس لیے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے بنسبت صحیح مسلم کی روایت کی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ مجموعی اعتبار سے صحیح بخاری زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے مسلم سے، مجموعی اعتبار سے۔ جیسے کہتے ہیں مجموعی اعتبار سے مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے عقل میں، لیکن انفرادی اعتبار سے بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت بہت قابل ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، تو یہ انفرادی موازنہ نہیں ہے بلکہ مجموعی موازنہ ہے، جیسے مردوں اور عورتوں کا معاملہ ہو۔ مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو ہر بڑا کام مرد نے کیا ہے، جتنی جنگیں ہیں جو ہے غزوات ہیں مردوں نے لڑی ہیں، سرحد پہ ابھی بھی جو خون بہتا ہے مردوں کا بہتا ہے، گھر میں تھوڑا کھانا بنانا ہے تو عورت بناتی ہے، اگر کوئی بڑا پروگرام ہے تو پھر مرد باورچی آتے ہیں۔ تو مجموعی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے، لیکن انفرادی طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر قابلیت بہت ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے بتایا ہے کہ صحیح بخاری زیادہ صحیح ہے، تو یہ مجموعی اعتبار سے ہے، انفرادی اعتبار سے نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَقَدْ يُوجَدْ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ فِي صحیح مسلم اقوى من بعض الاحادیث فی البخاری، ورنہ بعض صحیح مسلم میں بعض حدیثیں زیادہ قوی ہیں صحیح بخاری کی بعض حدیثوں سے، صحیح بخاری کی حدیثوں سے بھی زیادہ قوی صحیح مسلم کی روایت حدیثیں ہیں کہیں کہیں بعض حدیثیں، لہذا انفرادی موازنہ نہیں ہے یہ، بلکہ مجموعی اعتبار سے صحیح بخاری کو فوقیت حاصل ہے صحیح مسلم پر۔ با میں کیا ہے دوسرے اس میں، هل استوعبا الصحیح او التزما، استوعبا تثنیہ ہے، تو کیا دونوں نے استیعاب کیا ہے؟ استیعاب یعنی گھیرنا، ساری چیزوں کو شامل کر لینا، تو کیا کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے تمام صحیح حدیثوں کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے؟ او التزما، یا اس بات کی انہوں نے پابندی کی ہے کہ ہم ساری صحیح حدیثیں اپنی کتاب میں رکھیں گے؟ اس کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھیے کہ کیا ساری صحیح حدیثیں صرف صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آ گئی ہیں اور کسی کتاب میں، یعنی کوئی صحیح حدیث چھوڑی نہیں ہے انہوں نے، سب لکھ ڈالی ہیں؟
یا اس کی انہوں نے پابندی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اب جواب دیکھیے، لم یستوعب البخاری و مسلم الصحیح فی صحیحہما، کہ بخاری اور مسلم نے، امام بخاری اور مسلم نے تمام صحیح حدیثیں نہیں رکھی ہیں اپنی صحیح میں، نہ تو انہوں نے اس کی پابندی کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ما ادخلت فی کتابی الجامع الا مسح، کہ میں نے اپنی اس کتاب جامع میں صرف صحیح حدیثیں رکھی ہیں، وترکت من الصحاح لحال الطول، اور میں نے طوالت کی وجہ سے بہت سی حدیثیں، صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ وترکت من الصحاح، تو میں نے صحیح حدیثوں میں سے، صحاح یعنی صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں، تو بہت ساری صحیح حدیثوں کو انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے بیان کے مطابق کی ساری صحیح حدیثیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح تو ہیں، لیکن کیا ساری صحیح حدیثیں اس میں آ گئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اس میں صرف صحیح حدیث ہی رکھی ہے اپنی کتاب میں، جامع میں، اور بہت ساری صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ بھی دی ہیں طوالت کی وجہ سے۔ امام مسلم کا کیا بیان ہے؟ کہتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وذاتہ ہنا یا ہا ہنا، لیس کل شیء عندی، جو میرے نزدیک صحیح ہیں تمام کو میں نے یہاں نہیں رکھا ہے، تمام صحیح روایتوں کو میں نے یہاں نہیں رکھا ہے اپنے صحیح میں۔ وَإِنَّمَا وَضَعْتُ مَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ، میں نے یہاں وہی حدیثیں رکھی ہیں جن پر اجماع ہے، جن کی صحت پر اجماع ہے، انہی حدیثوں کو میں نے یہاں رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو میرے نزدیک صحیح ہیں سب کو میں نے یہاں جمع کر دیا۔ تو اب سوال کا جواب کیا ہوا؟ هل استوعبا الصحیح او التزما، کیا دونوں اماموں نے تمام صحیح حدیثیں اپنی کتاب میں رکھ دی ہیں یا اس کی پابندی کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، جیم پہ کیا ہے؟ هل فاتهما شيء كثير او قليل من الصحيح، تو هل فاتهما شيء كثير، کیا بہت زیادہ چیزیں چھوٹ گئی ہیں؟ او قلیل من الصحیح، هل فاتهما شيء كثير او قلیل من الصحیح، تو کیا بہت ساری چیزیں یا بہت معمولی روایتیں چھوٹتی ہیں صحیح میں سے؟ سوال کیا ہے؟ حل فاتہما، فاتہ یعنی فوت پا جانا، چھوٹ جانا، تو کیا ان سے بہت ساری صحیح حدیثیں چھوٹ گئی ہیں یا بہت کم صحیح حدیثیں چھوٹی ہیں؟ تو دونوں کا مطلب وہی ہے، چاہے اس طرح کہیں بات، چاہے اس طرح کریں سوال، یعنی کیا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، کیا بہت ساری صحیح حدیثیں چھوٹ گئی ہیں ان سے، یا دوسرے الفاظ میں میں کہوں کہ کیا بہت کم ہی حدیثیں چھوٹی ہیں ان سے؟ تو دونوں کا مطلب وہی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ کیا بہت کم ہی صحیح حدیثیں چھوٹی ہیں؟ چھوٹنے کی بات تو کی ہے انہوں نے، دونوں اماموں نے کہا ہے کہ ہم نے ساری صحیح حدیثیں یہاں نہیں رکھی ہیں، تو کتنی چھوٹی ہیں؟ بہت معمولی صحیح حدیثیں چھوٹی ہیں یا بہت زیادہ چھوٹ گئی ہیں؟ تو حافظ ابن اخرم کہتے ہیں لم یفتہما الا القلیل، کہ ان سے بہت کم ہی چھوٹی ہیں۔ وانکر هذا وانکر هذا علیہ، اور ان کی اس قول پر نکیر بھی کی گئی ہے، یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بہت کم ہی حدیثیں چھوٹی ہیں صحیح حدیثیں۔ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ صحیح انہ فاتہما شیء کثیر، صحیح بات یہ ہے کہ بہت ساری صحیح حدیثیں چھوٹی ہیں ان سے۔ فقد نقل عن البخاری انہ قال، امام بخاری ہی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں
कि मा तरक्तु मिन अस्सिहाह अक्सर, सही रिवायतें जो मैंने छोड़ी हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो जवाब मिल गया कि बहुत सी सही हदीसें इसके अलावा भी, बुखारी के अलावा दूसरी किताबों में भी बेशुमार सही हदीसें मौजूद हैं। इमाम बुखारी ने खुद ही कहा कि मैंने जो छोड़ी हैं सही हदीसें वो बहुत ज्यादा हैं। वकाला, और फरमाते हैं कि अहफज़ु मिअत अल्फ हदीसिन सहीह व मिअतई अल्फ हदीस गैर सहीह, कि मैंने 1 लाख हदीसें, सही हदीसें याद की हैं। मुझे एक लाख सही हदीसें हिफ्ज हैं, और 2 लाख सही हदीसें, 2 लाख गैर सही हदीसें याद हैं। एक ही जहन में, एक ही सीने में गोया कि यहाँ 3 लाख हदीसें महफूज थी। 1 लाख सही हदीसें और 2 लाख गैर सही हदीसें। और इमाम बुखारी की किताब में कितनी हदीसें हैं? अगर मुकर्ररात छोड़ दें तो 4,000 हदीसें हैं। तो बाकी 96 लाख तो इनका खुद एतराफ है कि सही हदीसें ऐसी हैं जो मैंने छोड़ दी। तो मालूम ये हुआ कि जो छूटी हैं वो भी बहुत हैं, और जो लिखी हैं वो कम हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने साफ कहा कि मैंने मा तरक्तु मिन अस्सिहाह अक्सर, और ये भी फरमाया, कहा मुझे 1 लाख सही हदीसें याद हैं और 2 लाख गैर सही हदीसें याद हैं। पांचवा नुक्ता है कि हदीस की तादाद दोनों में, सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस की तादाद कितनी है। तो इसको, अच्छा अभी 10 मिनट है, पढ़ लेते हैं। अगर ज्यादा गहरा ना गुजरा हो तो पढ़ लेते हैं। सवाल मेरे ख्याल से जो भी नुक्ते हैं कोई बहुत ऐसा पेचीदा नहीं है। सही से क्या मुराद है, गैर सही से क्या मुराद है? क्या कोई सनद ऐसी है जिसे हम असहुल असानीद कह सकते हैं? तो सही बात है कि नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ उलमा ने कहा है कि ये असहुल असानीद हैं जिनमें 5 सनदों का जिक्र हो चुका। सही तरीन सिर्फ सही हदीस की पहली किताब कौन सी है? तो सही बुखारी और सही मुस्लिम। सही बुखारी और सही मुस्लिम में किसको बड़ा रुतबा हासिल है? तो कहते हैं सही बुखारी को, इसलिए कि इसमें हदीसें ज्यादा सही हैं और फायदे बहुत हैं। अच्छा, अगला नुक्ता जो हमने पढ़ा है कि क्या सारी सही हदीसें इन्होंने यहाँ रख दी हैं? तो कहते हैं नहीं। कितनी छूटी हैं? बहुत सारी छूटी हैं। कैसे पता चला? इन इमामों के अपने बयान ही से। इमाम बुखारी कहते हैं मा तरक्तु मिन अस्सिहाह अक्तर, और एक जगह कहते हैं कि मुझे 1 लाख सही हदीसें याद हैं और 2 लाख गैर सही। तो ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। आदत भी देख लेते हैं फिर। कम इद्दतुल अहादीस फी कुल्ल मिनहुमा, कि कितनी तादाद है हदीसों की दोनों में। तो सही बुखारी में कहते हैं जुमलतु मा फीही सबअता आलाफिन व मिअतानी व खम्सा व सबईन हदीसा बिल मुकर्ररा, कि मुकम्मल पूरी जुमला हदीसों की तादाद 7,275 है। वो बिहस्फिल मुकर्ररा अरबात आलाफ, और मुकर्ररात के हज़फ के साथ 4 लाख, 4,000। यानी इसमें मुकर्रर हदीसें भी हैं। हम लोग पढ़े बुखारी तो उसमें देखे कितनी हदीसें बार बार आई हैं, लेकिन बाब बदल जाता था तो हदीस उससे इस्तेदलाल अलग करते थे, हदीस हदीस अलग आ जाती थी। तो मुकर्रर हदीसें यानी वही एक हदीस है, लेकिन किसी अलग फायदे के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसको एक बार फिर जिक्र किया। तो मुकर्ररात के को अगर मिलाएंगे तो 7,275, और अगर मुकर्ररात को छोड़ के गिनेंगे तो 4,000 हदीस है।
صحیح مسلم کا کیا حال ہے؟ جملۃ ما فیہ 12,000 بالمکررہ، اس میں پوری حدیثیں مکرر کے ساتھ 12,000، وہ بحذف المکررہ نحو 4,000، اور اگر مکررات کو حذف کر دیں تو لگ بھگ 4,000۔ تو مکررات کے ساتھ اگر گنتے ہیں تو صحیح مسلم میں تعداد زیادہ ہے 12,000، اور صحیح بخاری میں 7,275، اور اگر مکررات حذف کر دیں گے تو لگ بھگ دونوں کتابوں میں 4,000 حدیثیں ہیں۔ اب پانچواں نقطہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اگلی گھنٹی میں۔ أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاری و مسلم، کہ جو صحیح حدیثیں چھوٹی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یا امام بخاری اور مسلم سے، تو ان صحیح حدیثوں کو ہم کہاں پائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں ملیں گی؟ کچھ کتابوں کا نام آئے یہاں دیں گے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب کوئی سوال ہو تو سوال کی